سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ گاڈ بلیس ٹی وی چینل کی طرف سے آپ کا ہوسٹ پاسٹر سلیم جاوید آپ کی خدمت میں آج ایک بار پھر ایک نئی ٹیلنٹ کے ساتھ۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروا رہے ہیں جو نوجوان ہے اور ایلڈر کی خدمت سر انجام دے رہا ہے، اور یہ گجرانوالہ سے ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو ہم آپ سے ملوا رہے ہیں ایلڈر جوزف سلیم سے، جو ایلڈر کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور اب ہم اس سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیسے کیا اور کون سی ایسی بات تھی جس نے، یا کون سا ایسا کلام تھا جس نے اس کے اوپر اثر کیا اور اس نے اپنی زندگی کو خداوند یسوع مسیح کے نام کیا۔ تو ایلڈر صاحب آپ بتائیں گے کہ آپ نے اپنی خدمت کا آغاز کب کیا اور وہ کون سی ایسی بات تھی جس کے سبب سے آپ نے اپنی ایک ارادہ کیا کہ آپ خداوند کی طرف آ جائیں اور خدمت سر انجام دیں۔ اسی میں سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام ایلڈر جوزف، میرا تعلق گجرانوالہ چانتا قلعہ سے پریز چیپل انٹرنیشنل چرچ آف پاکستان سے ہے۔ میں وہاں پر ایلڈر کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں، اور میں گاڈ بلیس ٹی وی چینل کا شکر گزار ہوں کہ جس نے آج مجھے یہاں پر شرف بخشا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کر سکوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک گواہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق ایک پاسٹر فیملی سے تھا ہے۔ میرے والد صاحب پاسٹر ہیں، میرے چاچو پاسٹر ہیں۔ ان کے پاسٹر ہونے کے باوجود بھی میری زندگی خدا سے بہت دور تھی۔ میں خدا سے بہت دور تھا۔ میں خود کو ان کے ساتھ کبھی بھی اٹیچ نہیں رکھتا تھا۔ میرے والد صاحب جن کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی جگہ پر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر خدمت کو سر انجام دوں، لیکن میں دنیاوی کاموں میں اس طرح الجھا ہوا تھا کہ میں نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ جب بھی وہ میرے پاس بیٹھتے مجھے یہی کہتے کہ بیٹا آپ خدا کی طرف آؤ، خدا نے آپ کو چننا ہے، خدا نے آپ کو بنایا اسی لیے ہے کہ آپ اس کی حمد کریں اور اپنی زندگی میں سے اسے چلا دیں۔ میں نے ان کی بات کو سننا اور اپنی طرف اپنے کاموں میں لگ جانا۔ آہستہ 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 میری اس خدمت کے پیچھے میری مسز کا بڑا ہاتھ ہے۔ میرے والد صاحب کے بعد، ان کی دعاؤں کے بعد میری مسز کا بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ مجھے انکریج کرتی رہتی تھی کہ خدا کے لیے خدا کی طرف آؤ، کیونکہ خدا نے آپ کو بنایا ہے۔ آپ کا تعلق اس فیملی سے ہے کہ آپ خدا کے نام کو لے کر آگے جائیں۔ ان کی کوششوں سے 2020 کو 7 دسمبر کو میں ایلڈر مخصوص ہوا۔ یہ میرے لیے بڑی فضل کی بات ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، اور یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا تاکہ میں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے آگے بڑھتا رہوں۔ تو آج آپ ناظرین کو آپ کی بہت اچھی گواہی ہے۔ آپ نے جو بھی کہا ہے ناظرین سن رہے ہیں، اور یہ نوجوانوں کے لیے بڑی ایک سبق آموز بات ہے کہ خداوند کی نظروں میں سارے نوجوان قیمتی ہیں، اور کلام میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں خداوند ان کو فرشتوں سے بھی افضل درجہ دیتا ہے، اور ان کی عزت، ان کا مقام فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہوتا ہے جو نوجوانی میں خداوند کے ساتھ چلتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ خداوند نے کبھی کسی فرشتے کو بیٹا نہیں کہا، مگر اس نے اپنے پیار کرنے والے، اپنے قبول کرنے والوں کو اس نے بیٹا کہا ہے۔ تو آپ آج بائبل میں سے اپنے ناظرین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آئے ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 22 باب
اور اس کی 28 آیت، جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ آج جس بات پہ، جس آیت پہ میں بولنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جس بات کو تو کہے گا۔ یہ خداوند اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے۔ خداوند کا یہ ایک وعدہ ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کرتا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2 ڈاکو بھی تھے جن کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ ان 2 ڈاکوؤں کو جب اس کے ساتھ مصلوب کیا جاتا ہے تو رات چلتے لوگ اس پر لان تان کر رہے تھے۔ جب یسوع مسیح نے یہ بات سنی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ یہ بات دونوں ڈاکوؤں نے بھی سنی تھی کہ یہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب وہ بات دونوں ڈاکوؤں نے سنی تو ان میں سے ایک نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ میرے لیے بھی ہے، نہ کہ یہ جو راہ میں چلتے ہیں ان کے لیے ہے بلکہ یہ بات میرے لیے بھی ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان میں بھی ہوں۔ اس ڈاکو نے اپنے ذہن میں یہ خیال کیا، خدا کا خوف اس کی زندگی میں آیا، اس نے خدا کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، کیونکہ کلام مقدس میں کہا گیا ہے کہ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ یہ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ تھے جو فوراً ہی قبول ہو گئے۔ یسوع نے اس سے کیا کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جس بات کو تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی۔ خداوند نے اس کی آواز کو سنا اور اسے قبول کیا اور فوراً ہی اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کو روشنی کیسے ملی؟ کیونکہ لکھا ہے کہ نور تیری راہوں کو روشن کرے گا، اور اسی وقت اس کی زندگی روشن ہو گئی۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔ آمین۔ ناظرین، یہ بہت اچھا میسج ہے کہ جو بات تو کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گی اور نور تیری راہوں کو روشن کرے گا۔ یہ ہم سب کے لیے ایک آنر کی بات ہے، ہم سب کے لیے ایک خوبصورت وعدہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی باتیں اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں، شاید یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، شاید یہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ نہ پوری ہونے والا ریزن کیا ہوتا ہے کہ نور جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کا نور میں ہوں، اور جو میرے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی اندھیرے میں نہیں رہتا۔ اور اگر نور میری زندگی میں ہے، یسوع مسیح میرے ساتھ ہے، تو پھر میری راہوں کو روشن کرے گا اور پھر میں جو بھی کہوں گا وہ میرے لیے ہو جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے اور خداوند کا خوبصورت وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ہم سب کے لیے ہے، اور کوشش کریں کہ یہ ہم اس پر عمل کریں اور خداوند کو اپنے قریب دیکھیں، اپنے پاس رہ دیکھیں، اپنے اندر محسوس کریں، تاکہ ہم کبھی بھی اندھیروں اور تاریکیوں میں نہ بھٹکیں۔ تو ناظرین، یہ ایلڈر جوزف تھے جنہوں نے خداوند کے کلام کو آپ لوگوں تک پہنچایا ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا، اور اسی کے ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے مسلسل ملتا رہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔